میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا نیا موضوع، اور جولائی کے اندر جو ہے بہت ساری چینجز ہوں گی پلینٹس کے اندر، اور یہ اپنے سائن بھی چینج کریں گے، اس کے حوالے سے بھی دیکھیں گے۔ لیکن اس وقت جون کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جوپیٹر جو ہے یہ ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے۔ جوپیٹر کو علم نجوم کے اندر لک کا ستارہ مانا گیا ہے، اور اسے سعد اکبر پلینٹ بھی کہتے ہیں، اور دیکھیں گے کہ اس کی ریٹروگریشن کے کیا اثرات ہوں گے تمام بروج کے اوپر، اور یہ کب سے کب تک ریٹروگریڈ رہے گا، اور ریٹروگریشن بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ ریٹروگریشن ایسی پوزیشن ہوتی ہے جس میں جو پلینٹ ہے وہ بیکورڈ موشن میں موو کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسے ریٹروگریشن کہا جاتا ہے، اور اردو میں اسے رجت بھی کہتے ہیں، رجت بھی کہا جاتا ہے۔ تو جوپیٹر کی جو ریٹروگریشن ہے یہ برج حوت کے اندر شروع ہوگی، اور اس کی جو ریٹروگریشن ہے یہ 21 جون سے یہ برج حوت کے اندر یہ ریٹروگریڈ ہوگا، اور یہ 18 اکتوبر 2021 تک یہ ریٹروگریڈ رہے گا، اور 18 اکتوبر سے یہ ڈائریکٹ ہوگا، اور یہ برج دلف کے اندر چلے جائے گا، اور 29 جولائی کو یہ برج دلف کے اندر ریٹروگریڈ پوزیشن کے اندر یہ داخل ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام بروج، برج حمل، برج ثور اور تمام جو زوڈیک سائنز ہیں اس کے حوالے سے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ برج حوت اور برج قوس یہ اس کے اپنے سائنز ہیں، اور اس کو لک کا ستارہ مانا گیا ہے، اور لک کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ تمام کی لک خراب کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ڈفرینٹ اس کے پرسپیکٹیو ہوں گے ڈفرینٹ ہاروسکوپ کے اندر، وہ ہم دیکھیں گے کہ برج حمل، برج ثور، برج جوزا، یہ تمام بروج جتنے بھی 12 بروج ہیں ان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ تو یہ ہر ہاروسکوپ کے اندر اس کی لارڈشپ چینج ہو جائے گی، اور اس حوالے سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ اس حوالے سے اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو پہلا ہمارا جو زوڈیک سائن ہے جسے برج حمل کہا جاتا ہے۔ برج حمل والے افراد کے لیے ان کے 9ویں اور 12ویں گھر کا یہ کمبائنڈ لارڈ ہے۔ تو یہاں پر جو برج حمل والے افراد ہیں جو فارن میں رہتے ہیں، امیگریشن، ویزا اور ہائر سٹڈیز کر رہے ہیں، اور جنہوں نے پرماننٹ ریزیڈنسی کے حوالے سے کوئی کورس سے ریلیف لیا ہوا ہے، تو ان کے حوالے سے یہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا پرابلمیٹک ہوگا۔ اور ویزا، امیگریشن، اگر آپ نے امیگریشن کا کیس اپلائی کیا ہوا تو وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے، ریفیوزل ہو سکتی ہے اس حوالے سے، اور ٹریولنگ کے اندر پرابلمز، اور جو فارن میں رہتے ہیں ریزیڈنسی اور کوئی ان کا سٹے چل رہا ہے تو اس حوالے سے وہاں پر ان کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ ہائر اسٹڈیز کی جو سبمیشن ہے، ریسرچ سبمیشن ہے، تھیسس ہے، وہاں پر ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج ثور والے افراد اگر ہم دیکھیں تو ان کے 8ویں اور 11ویں گھر کا کمبائنڈ لارڈ ہے، تو ان کو اپنی جو پیرنٹل پراپرٹی ہے اس سے ریلیٹڈ پرابلم آ سکتا ہے، اور دوستوں کے جو ریلیٹڈ میٹرز ہیں، دوستوں میں بدگمانی پرابلم یہ کریٹ ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے ان ایریاز کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزا۔ برج جوزا والے افراد کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ ان کے 7th کا لارڈ ہے اور ان کے 10th کا بھی لارڈ ہے۔ 7th ہاؤس رولز کرتا ہے میرج سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں، ان کے بزنس سے ریلیٹڈ، اور ان کے ارننگ ریسورسز، ان کی جاب، اس حوالے سے ان کو بہت محتاط رہنا ہے۔ ان ایریاز کے اندر ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان۔ برج سرطان والے افراد کے لیے اگر ان کے ہاروسکوپ میں دیکھیں تو ان کا 6 اور 9 کا کمبائنڈ لارڈ ہے، تو لٹیگیشن میں پرابلم ہو سکتی ہے، لٹیگیشن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا کیس چل رہا ہے کورٹ کے اندر تو کیس کی جو پوزیشن ہے خراب ہو سکتی ہے، آپ کے خلاف ڈیسیجن آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے 9th ہاؤس کی اگر ہم بات کریں تو 9th ہاؤس کا بھی لارڈ ہے، تو جو ٹریولنگ کر رہے ہیں فورن میں وہاں پرابلم ہو سکتی ہے، ویزے کے حوالے سے ایشوز آ سکتے ہیں، امیگریشن میٹرز، ہائر اسٹڈیز، اس حوالے سے آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد۔ برج اسد والے افراد کے لیے 5th اور 8 کا لارڈ ہوگا۔ یہاں پر ایجوکیشن کے حوالے سے پرابلمز، ایجوکیشن میں مارکس کی کمی اور دلچسپی کا ختم ہو جانا، اور جو خواتین پریگننٹ ہے ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، اور جن کی کوئی ڈیلیوری وغیرہ ہوگی اس ٹائم پیریڈ کے اندر تو ان کی سیزیرین ڈیلیوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اور محبت کے معاملات کے اندر کشیدگی، بریک اپ، اس طرح کی سچویشن برج اسد والے افراد کی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سنبلہ۔ برج سنبلہ والے افراد کے لیے یہ 4th اور 7th کا لارڈ ہے، تو پراپرٹی سے ریلیٹڈ، گھریلو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ، اور ان کے بزنس میٹر، ان کے میرج میٹرز، میرج کرنا، نکاح، نسبت منگنی، اس طرح کے جو میٹرز ہیں یہاں پر ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے، اس لیے ان ایریاز کو فوکس کیجیے گا، اس حوالے سے محتاط رہیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان۔ برج میزان والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 3rd اور 6th کا لارڈ ہے، تو ان کی کمیونیکیشن، ایگریمنٹس، ریٹن میں کوئی کام کرتے ہیں اس حوالے سے محتاط رہنا ہوگا، یہاں پہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے 6th ہاؤس ان کا ڈیل کرتا ہے سروسز، جو کوئی سروسز دے رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے اگر کوئی اس میں لیگل امپیکٹ ہے تو اس کو ضرور دیکھیے گا، لیٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ بات کرتے ہیں برج عقرب۔ برج عقرب والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 2nd اور 5th کا یہ لارڈ ہے، اور ان کے فائنینشیل میٹرز میں پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، ان کے لین دین کے جو میٹرز ہیں بہت زیادہ کیئرفلی ان کو دیکھیے گا، اور آپ کی ایجوکیشن اس حوالے سے ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور جو خواتین پریگننٹ ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، اور آپ کے محبت کے جو میٹرز ہیں اس حوالے سے بھی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس۔ برج قوس والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 1st اور 4th کا لارڈ ہے، ان کو اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیسیجن سوچ سمجھ کر لے، جذبات کے اندر آ کر کوئی اہم ڈیسیجن نہیں لینا۔ اور ان کی اگر ہم پراپرٹی اور ان کے انوائرمنٹل، ان کے ہوم کی بات کریں تو یہاں پر کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، پراپرٹی کے لین دین میں پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، اور گھر کے اندر جو انوائرمنٹ ہے وہاں پر بھی ٹینشن والا ماحول بن سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی۔ برج جدی والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 3rd کا لارڈ ہے اور ان کے 12th کا بھی لارڈ ہے، تو یہاں پر ان کو جو بھی یہ ریٹن میں کام کرتے ہیں، کمیونیکیشن اور رائٹنگ ایگریمنٹس، ان میں بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، یہاں پر کوئی ایسی مسٹیک ہو سکتی ہے جو ان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے، اور ایسے افراد جو فورن میں رہتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا جن کی پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج دل۔ برج دل والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں ان کے 2nd اور ان کے 11th کا لارڈ ہے، ان کی فائنینشیل میٹرز میں پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، اور ان کے دوستوں سے ان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، دوستوں کے درمیان پرابلم یا پارٹنرشپ میں پرابلم جو ہے وہ کریشن ہو سکتی ہے، اس لیے اس حوالے سے محتاط رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج حوت۔ برج حوت والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 1st اور ان کے 10th کا لارڈ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ ان کو فوکس کرنا چاہیے، اپنے امپورٹنٹ ڈیسیجن جو ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کر لیں، اور ان کو اپنی جاب کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، اپنے ورک کے اوپر، یہاں پر کوئی نہ کوئی میجر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، اس لیے ان ایریاز کو بہت زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس کے حوالے سے میں ایک صدقہ جو ہے جو علم نجوم کے اندر ہے اور میرے ایکسپیرینس میں بھی ہے، تو یہ کریں انشاءاللہ، اس کے اثرات سے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ آپ کو محفوظ رکھے گی۔ اور سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سب سے آسان جو صدقہ یہ ہے کہ پیلے چنے کی دال
یا شکر پیلے کلر والی براؤن کلر کی، گولڈن کلر کی یہ لے لیں آپ، تو اس کا جو وزن ہے 300 گرام، تو یہ 300 گرام جو اس کا وزن ہے یہ لے کر آپ نے صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد طلوع آفتاب جیسے ہوتا ہے تو یہ آپ اس کو شکر کو یا آپ چنے کی دال یہ چیزیں آپ صدقہ کر سکتے ہیں 300 گرام۔ اگر آپ شکر لیں گے تو آپ شکر جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جب تک ریٹروگریڈ ہے آپ اس کو کریں، اس کے کرنے سے انشاءاللہ صدقے کی برکت سے یہ آپ کے اس کے اوپر جو محض اثرات ہیں وہ بہت کم ہوں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ کا نام ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ آپ 100 مرتبہ روزانہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ۔ یہ 2 چیزیں کرنے سے آپ کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا اور اس کے جو محض اثرات ہیں اس سے آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا